الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ واہل سنتہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی اطرتہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس مثنوی کا آج درس نمبر 12 آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ درس نمبر 11 جو ہمارا ایک شعر پر منحصر تھا، وہ شعر یہ تھا: جملہ معشوق است و عاشق پردئی، زندہ معشوق است و عاشق مردئی۔ جو کچھ بھی ہے تمام موجودات معشوق ہیں اور عاشق اس کا پردہ ہے، اور معشوق زندہ ہے اور عاشق مردہ ہے۔ اور آج کے درس کا جو شعر ہے پہلا، وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے: چون باشد عشق را پرواہ او، اونچ مرغ ماند پرواہ، اونچ مرغ ماند بے پرواہ او۔ مولانا فرماتے ہیں اگر عاشق کی پرواہ عشق یعنی معشوق کو نہ ہو، وہ اس پرندے کے مثل ہے جو بے بال و پر ہو اور اس کی حالت پر افسوس ہے۔ وائے او۔ اس شعر میں عشق سے مراد معشوق کی ذات یعنی ذات حق مراد ہے۔ اگر وہ عاشق کی پرواہ نہ کرے تو بیچارہ بے پر و بال ہو جائے گا، اس لیے کہ کوئی مخلوق عشق سے خالی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جو چیز پیدا فرمائی وہ عشق ہی تھا۔ چنانچہ ارشاد ہوا، حدیث قدسی ہے، بہت سارے اولیاء کرام نے اس سے کوٹ کیا ہے: کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق بھی آیا ہے، فخلقت نورا محمد بھی آیا ہے۔ یعنی اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، جب سوچا، جب میں نے چاہا اس چاہت کو کہ میں ظاہر ہوں، تو میں نے خلق کو پیدا کیا یا نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اب آپ دیکھیے اس عبارت کے 3 حصے ہیں۔ کنتو کنزن مخفین، پہلا تو پوشیدہ خزانہ تھا، چھپا ہوا تھا، وہ چھپا ہوا تھا، کسی پر ابھی ظاہر نہیں ہوا تھا۔ پھر دوسرا حصہ یہ ہوا کہ جب اس نے سوچا کہ میرا اظہار ہو، اس بات کی اسے چاہت ہوئی، محبت ہوئی، وہ اپنی ذات کو اپنی ذات میں جب چاہنے لگا تو اس نے چاہا، فَأَحْبَبْتُ، تو اس نے چاہا کہ میرا عرفان ہو، لوگ میری پہچان کریں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ تو ناظرین کرام، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر فرماتے ہوئے فرماتے ہیں: لیعبدون ای لیعرفون، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن و انسان کو اپنی معرفت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے، اپنی شناخت کے لیے پیدا فرمایا۔ یہ ساری مخلوقات پیدا فرما کر اشرف المخلوقات کے مسخر فرما دیے۔ آسمان بنائے، زمین بنائے، چاند تارے بنائے، دریا کی روانی بنائی، دریا کو بنایا، جھاڑ کو بنایا، پہاڑ کو بنایا، سب کچھ بنا کر اس ساری کائنات کو بندے کی تسخیر میں دے دیا، بندے کو ایک سامنے سب کو مسخر کر دیا۔
اب آپ غور فرمائیے کہ کچھ لوگ ہیں جو پھول کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، مگر کچھ لوگ پھول والے سے پھول والے کے خالق تک پہنچ جاتے ہیں، پھول سے پھول کے خالق تک پہنچ جاتے ہیں، اس کی قدرت پر غور کرتے ہیں۔ فرمایا گیا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ارے ہمارے بندے تو وہ ہیں جو ہماری تخلیقات میں غور کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ ہم نے کیسا بنایا، آسمان کو کیسے بنایا، زمین کو کیسے بنایا، آسمان بغیر کسی سہارے کے ٹھہرا ہوا ہے، چاند تارے کسی بغیر سہارے کے آسمان میں موجود ہے۔ ناظرین کرام، اب اللہ والے بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب چاہا کہ میرا عرفان ہو، لوگ مجھے پہچانیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کو یعنی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اب ہر چیز کی اصل عشق ہوا، سب سے پہلے جو چیز پیدا ہوئی وہ عشق پیدا ہوا، سب سے پہلے جو چیز پیدا ہوئی وہ عشق، وہ چاہت، وہ محبت۔ فَأَحْبَبْتُ، جب میں نے چاہا، جب میں نے محبت کی اپنے آپ سے، تو میں نے نور محمد کو پیدا فرما دیا تاکہ سب کو میرا عرفان ہو جائے۔ دیکھیے عریفہ کے معنی جاننا ہے، علیمہ معنی بھی جاننا ہے، لیکن عرفان، جسے عریفہ سے جو لفظ نکلا ہے عرفان، اس کے معنی ہے کسی چیز کے جز کو جاننا، کل کو نہیں جانا سکتا، کیونکہ فرمایا گیا لا تدرک الابصار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا احاطہ کوئی چیز نہیں کر سکتی، کوئی آنکھ نہیں کر سکتی، کوئی بصیرت نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو عقل میں نہ سمائے، جو بصارت میں قید نہ ہو، جو سماعت میں قید نہ ہو، جو کلام میں قید نہ ہو، جو خیال میں قید نہ ہو، جو کسی جہد کا محتاج نہ ہو، جو غیر مقید ہو، وہی خدا ہے، وہی اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب چاہا کہ میرا عرفان میرے بندوں تک پہنچے، تو نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، سب سے پہلے چاہت ہوئی اس کو۔ تو فرمایا گیا جو شخص عشق نہیں رکھتا وہ بے بال و پر کی طرح ہے، اس کے پر نہیں ہے، اس کے پر نہیں ہیں، اب وہ بے بال و پر ہے، کیونکہ فرمایا گیا چون باشد عشق را پروائے او، اونچ مرغے ماند بے پروائے او۔ اگر عاشق کی پرواہ عشق یعنی معشوق کو نہ ہو، وہ اس پرندے کے مثل ہے جو بے بال و پر ہے۔ پھر مولانا فرماتے ہیں، آگے مولانا فرماتے ہیں اور وضاحت کرتے ہوئے، ہر وہ بالے ماں کمندے عشق اوست، مو کشانش می کشتا کوئے دوست۔ فرماتے ہیں ہمارے بالوں پر یعنی عاشق کے اس کے معشوق کے عشق کا پھندہ ہے، ہمارے بالوں پر یعنی عاشق کے بالوں پر اس کے معشوق کے عشق کا پھندہ ہے۔ جو بال اس یعنی عاشق کو کوئے جانا تک کھینچے لے جاتے ہیں، عشق جو معشوق سے اسے ہے وہ اس کے بالوں پر ہیں جو معشوق تک اس کو کھینچ کے لے جاتے ہیں۔ معنی یہ کہ ہمارا عشق ہمارے بالوں پر ہیں جو ہمیں معشوق تک رسائی دلاتے ہیں۔ یقیناً معراج کا سفر عشق کا سفر تھا، جس نے ایک عاشق کو عشق کی بنیاد پر عرش معلی تک پہنچا دیا، عرش معلی تک پہنچا دیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ معراج کا جو سفر تھا وہ سفر محبت تھا، وہ عشق کی تڑپ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش کے بھی آگے بلا لیا۔ فرمایا ثم قاب قوسین او ادنی، اللہ اس کا رسول ایسا ملے، دو کمانوں کی طرح ملے یا اس کے قریب مل گئے، او ادنا فرمایا گیا،
دو کمانوں کی طرح ہو گئے یا او ادنا فرمایا گیا۔ اب اس کو اس حالات کو بیان کرنے کی میں نے بھی کوشش کی ہے، اشعار آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ وہ میثاق کے ہی دن سے تیری لو مجھے لگی ہے، تیری یاد کی وہ شمع میرے دل میں جل رہی ہے، میری ساتھ ساری خلقت میرے دکھ میں رو رہی ہے، میں جدا ہوا ہوں بن سے، میری ذات بانسری ہے، میں جدا ہوا ہوں بن سے، میری ذات بانسری ہے۔ جب عاشق جو ہے عشق میں تڑپتا ہے، آہو فغاں اس کے پاس سے نکلتی ہے، تو وہ آہو فغاں، وہ عشق کا منظر اسے اپنے محبوب سے ملاتا ہے۔ کہا جاتا ہے میری فغاں کا منظر میرے زیر و بم سے ظاہر، میری فغاں کا منظر میری زیر و بم سے ظاہر، یہ وصال حق کے پر ہے، میری اس سے حاضری ہے، یہ وصال حق کے پر ہے، میری اس سے حاضری ہے۔ ناظرین کرام، مولانا نے جو فرمایا، ہر وہ بالے ماں کا مندے عشق اوست، اب جس کے پاس عشق پیدا ہو جائے، اب وہ عشق کا معاملہ ایسا ہوگا کہ اسے کھینچ کر دیار محبوب تک لے جائے گا، اسے اپنے معشوق تک ملائے گا، وہ عشق کی بنیاد پر ہوگا۔ اس کے آگے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، منچ گویم ہوش دارم پیش و پش، منچ گویم ہوش دارم پیش و پس، جو نہ باشد نور یارم پیش و پس۔ فرماتے ہیں میں کیسے کہوں کہ آگے پیچھے کا ہوش رکھتا ہوں جبکہ میرے یار کا نور آگے پیچھے نہ ہو، چون نہ باشد نور یارم پیش و پس۔ اگر میرے یار کا نور میرے آگے پیچھے ہوتا تو میں کہہ سکتا، میں یہ بات کہہ سکتا تھا کہ میں دیکھ سکتا ہوں، میں دیکھ سکتا ہوں۔ اگر میرے یار کا نور میرے آگے پیچھے نہ ہو تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں آگے پیچھے کا ہوش رکھتا ہوں۔ ناظرین کرام، فرمایا گیا جو ما سوا اللہ کے سب سے مدہوش ہو جائے، اس کو کسی چیز کا ہوش باقی نہ رہے، وہ ما سوا اللہ کے ساری مخلوقات سے صرف نظر کر لے تو وہی سچا عاشق ہے، وہی سچا عاشق ہے۔ تصوف کی ایک تعریف میں بزرگوں نے فرمایا، تصوف یہی ہے کہ آلائش دنیا سے دل کو صاف کر لیا جائے، دل کو پاک کر لیا جائے، دل کو مطہر کر لیا جائے، دل میں خلق نہ رہے بلکہ خالق رہے۔ اب جب اسے مشاہدہ حق ہوتا ہے، جب اس کے دل میں نور جاگزیں ہو جاتا ہے، نور کی جگہ بن جاتی ہے، تو فرمایا گیا اللہ نور السماوات والارض کا مشاہدہ اسے ہونے لگتا ہے۔ ہر جگہ اسے اپنا معبود کا نور دکھائی دیتا ہے۔ ہم نے درس مثنوی مولانا روم میں سمجھتا ہوں چوتھے یا پانچویں درس میں شعر ہم نے پڑھا تھا، محرم این ہوش جذبے ہوش نیست،
اس ہوش یعنی داستان عشق کا راز اس بے ہوش کے علاوہ کون جانتا ہے جو تمام دنیا سے بے ہوش ہو چکا ہو؟ جو شخص تمام دنیا سے بے ہوش ہو چکا ہو وہی تو جانتا ہے اس محبت والے کا راز، اپنے معشوق کا راز، جس کے دل میں دنیا بھی ہو اور خالق بھی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ناظرین کرام، کسی ایک ملک پر دو بادشاہوں کی حکومت نہیں ہوتی، یہ ہمارا جسم بھی ایک ملک ہے۔ یا تو اس جسم میں، اس دل میں، اس قالب میں یا تو خلق رہے گی یا تو خالق رہے گا۔ اگر خلق کو آپ نے جگہ دے دی تو خالق نہیں رہے گا، اور جب خالق اندر آ جائے گا، خالق کی محبت جب اندر آ جائے گی، تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعتیں ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی، تو مخلوق کی محبت ہمارے دلوں سے خود بخود چلی جائے گی۔ یہ نہیں کہتا کہ آپ ساری مخلوق کو چھوڑ دیجئے، بیوی بچوں کو چھوڑ دیجئے، احباب کو چھوڑ دیجئے، اقربا کو چھوڑ دیجئے، اس کی جہت کو بدلا دیجئے۔ الحب للہ والبغض للہ۔ پھر فرمایا گیا نور او در یمن و یسر و تحت فوق بر سر و بر گردنم مانند طاق۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولانا فرماتے ہیں اس کا نور دائیں بھی ہے، بائیں بھی ہے، اوپر بھی ہے، نیچے بھی ہے۔ سر اور میری گردن میں طوق کی طرح ہے، طوق کے مثل ہے اس کا نور۔ ظاہر میں سامنے بھی، پیچھے بھی، دائیں بھی، بائیں بھی، اوپر بھی، نیچے بھی، بلکہ میری گردن میں بھی اس کی محبت، وہ نور کا طوق ڈلا ہوا ہے۔ جب یہ طوق ڈل گیا، فرمایا گیا هو الاول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن، ما سوا اس کے کسی کا جلوہ نہیں دکھائی دیتا، اور میری گردن میں بھی اسی کا حلقہ ڈلا ہوا ہے، اسی کی محبت کا حلقہ ڈلا ہوا ہے، مگر اس کے نور کو دیکھنے کے لیے بصارت کافی نہیں ہے، بصیرت بھی ضروری ہے۔ بزرگوں نے فرمایا آدمی کا بالغ ہونا کوئی بڑی بات نہیں، بڑی بات تو یہ ہے کہ اس کی نظر بالغ ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور وہ اس کے دل میں جب محبت پیدا ہو جائے اور وہ بزرگوں کی صحبت اختیار کرتے جائے، اب اس کے پاس سے کثافت کے پردے ہٹتے جاتے ہیں، وہ لطائفات میں آتا جاتا ہے، لطافت کے پردے، لطافت کی باتیں، لطافت والی نظر اسے حاصل ہوتی جاتی ہے۔ مولانا نے فرمایا ان لطافتوں کو حاصل کرنے کا مولانا نے ایک ذریعہ بیان فرمایا، جو ہم نے درس نمبر 9 یا 10 میں ہم نے پڑھا تھا۔ فرمایا ہر کے راجا ماز عشق چاک شد، او زہر سو عیب کلی پاک شد۔ مولانا نے فرمایا ہر وہ جس کا جامہ، جس کی ہستی عشق سے چاک ہو جائے، وہ تمام عیوب، حرص وغیرہ سے پاک ہو جاتا ہے۔ عشق نہیں تو کچھ نہیں، عشق نہیں تو کچھ نہیں۔ کسی نے کیا فرمایا، کیا خوب کہا، سیرت کے ہم غلام ہیں، صورت ہوئی تو کیا، سرخ و سفید مٹی کی مورت ہوئی تو کیا۔ سرخ و سفید مٹی کی مورت بننا کوئی کمال کی بات نہیں، کمال کی بات تو یہ ہے کہ آدمی کے اندر عشق پیدا ہو جائے۔ فیان اس وقت تک ہوا نہیں دے سکتا جب تک کہ اس کے اندر کرنٹ پیدا نہ ہو، فریج اس وقت تک کہ ٹھنڈا پانی نہیں دے سکتا جب تک کہ اس کا رابطہ کرنٹ سے نہ ہو جائے،
بہت خوبصورت ہوگا، بہت عمدہ ہوگا، لیکن جب تک اس سے کرنٹ کا واسطہ نہ ہو جائے، چاہے وہ شکل و صورت میں کس طریقے کا بھی ہو، جب تک اس کا رابطہ کرنٹ سے نہ ہو جائے، اس کے اندر کوئی ٹھنڈا پانی ہم کو حاصل ہونے والا نہیں۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری ہستی پاک ہو جائے تو عشق سے اپنی ہستی کو چاک کر ڈال۔ اگر جب چاک کر دے گا تو تمام عیوب سے تیری ہستی پاک ہو جائے گی، اور اس کا نور تیرے ظاہر میں بھی آ جائے گا، تیرے باطن میں بھی آ جائے گا، تیرے سیدھے بھی آ جائے گا، تیرے بائیں بھی آ جائے گا، ہر طرف اس کا نور آ جائے گا۔ فرمایا گیا بصیرت کے بارے میں، فرمایا گیا ان فی ذالک لمن کان لہ قلبا، بے شک اس میں یقیناً انتباہ اور تذکرے ہیں اس شخص کے لیے جو صاحب دل ہو۔ اس کے نور کو دیکھنے کے لیے صاحب دل ہونا بھی ضروری ہے، صاحب بصیرت ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ اس کے نور کا مشاہدہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک بزرگ تھے حضرت میر غلام علی شاہ قادری حیدرآبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ وہ ان کا معمول تھا روزانہ صبح اپنے گھر کے گملوں میں پانی ڈالا کرتے، جھاڑ کے پتوں کو ہاتھ سے دھویا کرتے۔ اب وہ دھوتے دھوتے حضرت کے اوپر ایک کیفیت ایسی طاری ہو جاتی، زارو قطار رونے لگتے، زارو قطار رونے لگتے۔ بعض وقت کیفیت ایسی ہو جاتی کہ آپ پر ایک وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی، بسا اوقات بے ہوش بھی ہو جاتے۔ ایک دن ان کے فرزند نے کہا حضرت یہ کیا معاملہ ہے بابا جان، یہ معاملہ کیا ہے کہ یہ رنگ برنگی پتوں کو آپ روز دھوتے بھی ہیں، پانی بھی ڈالتے ہیں، اور آپ پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے، آپ دیدہ ہو جاتے ہیں، کبھی بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں، یہ معاملہ کیا ہے؟ تو آپ نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا اے میرے پسر، اے میرے بیٹے، اے میرے لختے جگر، یہ بات سن لے، تیری نظر ان رنگ برنگی پتوں کو دیکھ رہی ہے کہ ایک پتے میں کئی کلر کی کاڑیاں لکیریں پڑی ہوئی ہیں، تیری نظر ان پتوں کو دیکھ رہی ہے، مگر میری نظر ان پتوں کو نہیں دیکھ رہی ہے۔ میرے رب نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمان میں اسی کا نور ہے، ہر شے میں، ہر ذرے میں اس کا نور ہے۔ اب اس نور کی بدولت اس میں یہ کرشمہ پیدا ہو گیا، اس میں کئی الوان پیدا ہوئے، کئی رنگ پیدا ہو گئے۔ تو اہل اللہ کی نظر خوبصورتی تک جا کر نہیں روکتی، بلکہ خوبصورتی بنانے والے پر ہوتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہماری نظریں محدود ہیں، ہماری نظر محدود ہے، ایک حد تک جا کر رک جاتی ہے، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی نظر تو آگے تک جاتی ہے۔ ہماری نظر سبب تک جاتی ہے، اہل اللہ کی نظر مسبب تک جاتی ہے، اس کی حکمت تک جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو گلستان بنائے، جھاڑ بنائے، پہاڑ بنائے، جھرنے بنائے، پرندے بنائے، دیکھیے آپ مختلف الوان میں آپ کو مچھلیاں ملیں گی، یہ کس کی کاریگری ہے؟ یہ خالق کی کاریگری ہے۔ انسانوں پہ غور فرمائیے، ہر شخص کو دو آنکھ ہوتی ہیں، ہر شخص کو دو کان ہوتی ہیں، ہر شخص کو ایک ناک ہوتی ہے، منہ بھی ہوتا ہے، مگر آپ دیکھیے کہ ہر شخص کی شکل و شباہت الگ ہے، شکل وہی ہے، شباہت الگ الگ ہے، سب کو آنکھ ہے، سب کو کان ہے، سب کو ناک ہے، مگر ہر شخص ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ 100 آدمی اگر ایک جگہ جمع ہو تو ایک دوسرے سے کوئی میچ نہیں کرتا۔ یہ کس نے بنایا؟ ہم نے تو کہا کہ بھئی یہ الگ بن گیا، یہ الگ بچہ ہے، اس کی شکل الگ ہے، اس کی شکل الگ ہے، کس نے کیا؟ یہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہی اللہ ہے جس نے تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری تصویر کشی کی ہے، تمہیں بنایا ہے، تمہیں تیار کیا ہے، تمہیں ایک شباہت عطا فرمائی ہے، وہی اللہ ہے۔ ناظرین کرام، اس درس کا آخری شعر آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، بڑی فکر کا شعر ہے۔
مولانا فرماتے ہیں عشق خواہد کی سخن بیرون رود آئینہ غماز نبوت چون بود آئینہ غماز نبوت چون بود. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. فرماتے ہیں عشق چاہتا ہے کہ یہ بات یعنی نور خداوند ہر قلب پر ظاہر ہو جائے. عشق یہی چاہتا ہے کہ ہر قلب پر نور خداوند ظاہر ہو جائے، لیکن جب آئینے باطن روشن نہ ہو تو اس کا ظہور کیسے ہو؟ آئینہ غماز نبوت چون بود. جب آئینے پر زنگ ہو، آئینے پر زنگ ہو، آئینہ صاف نہ ہو، دل مطہر نہ ہو، دل پاک نہ ہو، تو اس کے جلووں کا ظہور کیسے ہو؟ معشوق کے جلووں کو دیکھنے کے لیے دل کا آئینہ ہونا، صاف ہونا ضروری ہے. آئینہ کیسا ہوتا ہے؟ آئینے میں سب کچھ دکھتا ہے. اب جب دل آئینہ ہوگا، جب دل صاف ہوگا تو اس میں جلوے معشوق کے نظر آئیں گے. اور اگر آئینہ غماز ہو تو پھر اس میں محبوب کے جلووں کا مشاہدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تک مصفی قلب نہ ہو، جب تک دل صاف و مطہر نہ ہو، معشوق کا لقاء کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا گیا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. کون ہے جو سلامتی والا دل لے کر ہماری بارگاہ میں حاضر ہوگا؟ اور فرمایا کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مِّمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ. جن کے دل زنگ آلود رہیں گے انہیں ہماری بارگاہ سے دھتکار دیا جائے گا، نکال دیا جائے گا. ناظرین، اس دل کی صفائی ضروری ہے، اس دل کو طاہر کرنا ضروری ہے، اس دل کو پاک کرنا ضروری ہے، اس دل کو صاف کرنا ضروری ہے. یہ کیسے صاف ہوگا؟ اللہ کے ذکر سے صاف ہوگا، اللہ کے ذکر سے صاف ہوگا، اللہ کی یاد سے صاف ہوگا. آپ نے سنا ہوگا بڑے بڑے مقررین سے، خطباء سے اس بات کو. کتاب الاذان، کئی کتاب الاذان، اذان کی کتاب میں، اذان کے باب میں کئی محدثین نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے، سیاستہ میں بھی موجود ہے کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو شیطان ریح خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے اس مقام تک جہاں تک اذان کی آواز آتی ہے، وہ بھاگتا ہے. اب آپ غور فرمائیے کہ جب اذان باہر دی گئی، باہر کے لوگوں کے لیے دی گئی، شیطان بھاگ کھڑا ہوا. اہل اللہ کہتے ہیں بھائی تو پنج وقتہ اذان ہے کیا؟ اللہ کا ذکر ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا ذکر ہے، اس کے محبوب کی یاد ہے. جب اذان باہر دی جاتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں اے میرے بیٹے، اے میرے پسر، اے میرے پیارے، اس ذکر کو ذرا دل کی طرف بھی مار، دل کی طرف بھی پکار، تاکہ تیرے اندر کا شیطان بھاگ جائے، تیرے اندر سے شیطان بھاگ جائے. اس ذکر کو اپنے اندر اتار لے. ذکر سری کیا کر. ذکر جہری جب ہوا شیطان باہر سے بھاگ گیا. جب ذکر سری ہوگا بندہ اپنے باطن میں ذکر کرے گا، قلب سے ذکر کرے گا، روح سے ذکر کرے گا، اپنے الطاف کے ساتھ ذکر کرے گا، لطائف کے ساتھ ذکر کرے گا، تو اندر سے شیطان بھاگ جائے گا. جب اندر سے شیطان بھاگ جائے گا، جب دل صاف ہو جائے گا، مطہر ہو جائے گا، تو ارشاد ہوا قلب المؤمن عرش اللہ یا قلب المؤمن عرش الرحمن، کہ مومن کا دل رحمان کا عرش ہے یا اللہ کا عرش ہے.
یہ اس وقت بنے گا جب تو ذکر کے ساتھ اپنے باطن کو صاف کر لے گا، جب تو تزکیہ اور تصفیہ کی منازل سے گزر جائے گا، اس کی محبت تیری جان کی روح بن جائے گی، تجھے قرار نہیں آئے گا، اپنے معشوق کی یاد میں، اپنے خدا کی یاد میں تو بے چین رہے گا، مضطرب رہے گا، جب تجھے یہ معاملہ ملے گا کہ تیرے دل کے آئینے میں تیرے محبوب کے جلووں کا دیدار ہوگا۔ تفسیر روح البیان میں آیا، یہ مہینہ بقرعید چل رہا ہے، عید نے ہم گزار چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب خلیل بنایا تو فرشتوں کے دل پاس یہ بات پیدا ہوئی کہ حضرت ابراہیم کو خلیل کیوں بنایا گیا؟ تو ایک فرشتے کو انسانی شکل دے کر زمین پر نازل کیا گیا، ایک پہاڑ پر، وہ اس پہاڑ پر بیٹھ گیا جہاں سے ابراہیم علیہ السلام اپنے جانور لے کر چرانے لے جایا کرتے تھے۔ آپ کے پاس 5000 بکرے تھے، بکرے اور بکریاں 5000 تھے، ان کی حفاظت کے لیے کتے بھی تھے جن کے گلوں میں سونے کے پٹے تھے، پھر غلام بھی تھے، یہ سب لے کر آپ جایا کرتے۔ تو فرشتہ انسانی لباس میں بیٹھا ہوا ہے، اس فرشتے نے کہا سبوح قدوس رب الملائکہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے چین ہو گئے، تڑپ گئے، مضطرب ہو گئے۔ اس فرشتے کے قریب جا کر فرمایا اے اللہ کے بندے ایک مرتبہ اور ذکر کر۔ اس نے کہا ابراہیم کیا دو گے؟ فرمایا آدھا اپنا مال لے دوں گا۔ اس نے کہا سبوح قدوس رب الملائکہ، آپ نے آدھا مال دے دیا۔ جب اپنے محبوب کا نام سنا، اپنے رب کا نام سنا، اس کی زبانی اور تڑپ بڑھ گئی اور بے چین ہو گیا، اور بے چین ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بے چین ہو گیا، آپ کا دل بے چین ہو گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا پھر اے اللہ کے بندے ایک مرتبہ اور ایک مرتبہ ذکر کر دے۔ فرشتے نے عرض کی یا ابراہیم خلیل اللہ اب آپ مجھے کیا دیں گے؟ کہا جتنا مال ہے وہ پورا دے دوں گا، بچا ہوا مال۔ پھر اس فرشتے نے پھر کہا سبوح قدوس رب الملائکہ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہے خلیل اللہ، یہ ہے اللہ کے محبوب، کہ اللہ کی محبت میں ہمارا دل تڑپ جائے، اس کی یاد سے، اس کے ذکر سے ہم بے چین ہو جائیں۔ اسی لیے تو فرمایا گیا انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، میرے دل بے چین ہو جاتے ہیں اللہ کے ذکر سے، کیونکہ وہ ہمارے محبوب کا ذکر ہے، ہمارے خدا کا ذکر ہے، ہمارے معبود کا ذکر ہے۔ اس وقت بے چین ہوں گے جب ہمارے قلوب کا، ہمارے دل کا اٹیچمنٹ، رابطہ ہمارے معبود سے ہوگا۔ جب اس کی یاد آئے گی، جب اس کا ذکر آئے گا تو دل بے چین ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، اسی بات پر آج کے درس کو ختم کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی درس نمبر 13 میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں 5 وقتہ نمازی بنا دے۔ یا الہ العالمین جو مسلمان بے روزگار ہیں انہیں روزی سے لگا دے، جو بہنیں شادی کے قابل ہیں ان کا نیک نصیبہ فرما۔ مولا جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی عمروں کو دراز فرما۔ مولا جن کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے ان کی قبروں کو نور سے معمور فرما۔ مولا یہ جو درس مثنوی دیا جا رہا ہے مولا اسے قبول فرما لے، سننے والوں سے زیادہ کہنے والے کو عمل کی توفیق عنایت فرما۔ یا الہ العالمین نشاء اسلامک کی اس پیشکش کو قبول فرما لے۔ مولا ہم جو کوشش کر رہے ہیں تو اس میں کامیاب فرما۔ مولا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے وسیلے سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔